حیض اور جماع سے متعلق مسائل کی تفصیل۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ حائضہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ صحابہ نے اس بارے میں رسول اللہ سے سوال کیا، جس کے جواب میں یہ آیت اتری اور رسول اللہ نے فرمایا سوائے جماع کے اور سب کچھ حیض والی عورت کے ساتھ حلال ہے۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگے کہ انہیں تو ہمارے مخالفت سے ہی غرض ہے۔ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما نے یہودیوں کا یہ کلام نقل کر کے کہا کہ اللہ کے رسول پھر ہمیں جماع کی بھی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ اور صحابہ نے خیال کیا کہ آپ ان پر ناراض ہو گئے۔ جب یہ بزرگ جانے لگے تو رسول اللہ کے پاس کوئی بزرگ تحفتاً دودھ لے کر آئے۔ آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور وہ دودھ انہیں پلایا۔ اب معلوم ہوا کہ وہ غصہ جاتا رہا۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ پس اس فرمان کا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یہ مطلب ہوا کہ جماع نہ کرو، اس لیے کہ اور سب حلال ہے۔ اکثر علماء کا مذہب ہے کہ سوائے جماع کے مباشرت جائز ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ بھی ایسی حالت میں ازواج مطہرات سے ملتے جلتے، لیکن وہ تہبند باندھے ہوئے ہوتی تھیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں یہ بات ہے۔ مسروق رحمہ اللہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ السلام علی النبی وعلی اہلہ، نبی پر اور آپ کے گھر والوں پر سلامتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دے کر مرحباً مرحباً کہا اور اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے کہا ام المؤمنین، میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں لیکن شرم معلوم ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سن، میں تیری ماں ہوں، تو قائم مقام میرے بیٹے کے ہے، جو پوچھنا ہو پوچھ۔ کہا فرمائیے آدمی کو اپنی حائضہ بیوی سے کیا حلال ہے؟ فرمایا سوائے شرمگاہ کے اور سب جائز ہے، یعنی جماع کو چھوڑ کر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور سندوں سے بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، حسن اور عکرمہ رحمہم اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا، بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ امور بالاتفاق جائز ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سر دھویا کرتی، آپ میری گود میں ٹیک لگا کر لیٹ کر قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسلم میں ہے کہ میں ہڈی چوستی تھی اور آپ بھی اسی ہڈی کو وہیں منہ لگا کر چوستے تھے۔ میں پانی پیتی تھی، پھر پیالہ آپ کو دیتی، آپ بھی وہیں منہ لگا کر اس پیالے سے وہی پانی پیتے، اور میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ میرے حیض کے شروع دنوں میں رسول اللہ میرے ساتھ ایک ہی لحاف یعنی چادر میں سوتے تھے۔ اگر آپ کا کپڑا کہیں سے خراب ہو جاتا تو آپ اتنی ہی جگہ کو دھو ڈالتے، اگر جسم مبارک پر کچھ لگ جاتا تو اسے بھی دھو ڈالتے اور پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ تہبند ہوتے ہوئے فائدہ اٹھائے۔ میمونہ بنت الحارث ہلالیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی اہلیہ سے اس کے حیض کی حالت میں اس سے ملنا چاہتے تھے تو انہیں حکم دے دیتے تھے کہ تہبند باندھ لیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کی حالت میں کیا کچھ حلال ہے؟ آپ نے فرمایا تہبند کے اوپر کا کل، یعنی جماع کے علاوہ ہر کام اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن المسیب اور شریح رحمہم اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام شافعی کے اس بارے میں دو قول ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے، اکثر عراقیوں وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تو متفقہ فیصلہ ہے کہ جماع حرام ہے، اس لیے اس کے آس پاس سے بھی بچنا ہی چاہیے تاکہ حرمت میں واقع ہونے کا خطرہ نہ رہے، یعنی کہیں غلطی سے جماع نہ کر بیٹھے۔ حالت حیض میں جماع کی حرمت اور اس کام کے کرنے والے کا گنہگار ہونا تو یقینی امر ہے، جسے توبہ اور استغفار کرنا لازمی ہے، لیکن اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفارہ بھی ہے، چنانچہ مسند احمد اور سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی حائضہ بیوی سے جماع کرے 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ دے۔ ترمذی میں ہے کہ خون اگر سرخ ہو تو 1 دینار اور زرد رنگ ہو تو آدھا دینار۔
دوسرا قول یہ ہے کہ کفارہ کچھ بھی نہیں، صرف اللہ عز و جل سے استغفار کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی آخری اور زیادہ صحیح یہی مذہب ہے، اور جمہور علماء بھی اس کے قائل ہیں۔ جو حدیثیں اوپر بیان ہوئی ہیں ان کے نسبت یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کا مرفوع ہونا صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ موقوف ہیں۔ گویا حدیث روایتاً مرفوع اور موقوف دونوں طرح مروی ہے، لیکن اکثر ائمہ حدیث کی تحقیق ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہے۔ یہ فرمان کہ جب تک عورتیں پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، یہ تفسیر اس فرمان کے عورتوں سے ان کی حیض کی حالت میں جدا رہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حیض ختم ہو جائے پھر نزدیکی حلال ہے۔ امام ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں طہر یعنی پاکی دلالت کرتی ہے کہ اب اس سے نزدیکی جائز ہے۔ میمونہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما امہات المؤمنین کا یہ فرمان ہے کہ ہم میں سے جب کوئی حیض سے ہو جاتی تو تہبند باندھ لیتی اور نبی کے ساتھ آپ کی چادر میں سوتی۔ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جس نزدیکی سے منع کیا گیا ہے وہ جماع کرنا ہے، ویسے سونا بیٹھنا وغیرہ سب جائز ہے۔ اس کے بعد یہ فرمان کہ ان کے پاک ہو جانے کے بعد ان کے پاس آؤ، اس میں ارشاد ہے کہ ان کے غسل کر لینے کے بعد ان سے جماع کرو۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حیض کی پاکیزگی کے بعد جماع کرنا واجب ہے۔ ان کی دلیل لفظ فأتوہن ہے جس میں حکم ہے، لیکن یہ دلیل کوئی پختہ نہیں۔ یہ امر تو صرف حرمت کو ہٹا دینے کا اعلان ہے، اور اس کے سوا اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ علماء اصول میں سے بعض تو کہتے ہیں کہ امر یعنی حکم مطلقاً وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے امام ابن حزم کا جواب بہت گراں ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ امر صرف اباحت کے لیے ہے، اور چونکہ اس سے پہلے ممانعت وارد ہو چکی ہے، یہ قرینہ ہے جو امر کو وجوب سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ غور طلب بات ہے، دلیل سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر یعنی پہلے منع ہو پھر حکم ہو تو پہلے حکم اپنی اصلی حالت پر رہتا ہے، یعنی جو بات منع سے پہلے جیسی تھی ویسی ہی اب ہو جائے گی۔ یعنی اگر منع سے پہلے وہ کام واجب تھا تو اب بھی واجب ہی رہے گا، جیسے قرآن کریم میں ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں سے جہاد کرو۔ اور اگر وہ کام ممانعت سے پہلے مباح تھا تو اب بھی مباح رہے گا، جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کھیلو۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ ان علماء کرام کا یہ فیصلہ ان مختلف اقوال کو جمع بھی کر دیتا ہے جو امر کے وجوب وغیرہ کے بارے میں ہیں۔ بعض ائمہ متاخرین نے بھی اسے پسند فرمایا ہے اور یہی صحیح بھی ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ جب حیض کا خون آنا رک جائے، مدت حیض گزر جائے، پھر بھی اس کے خاوند کو اپنی بیوی سے جماع کرنا حلال نہیں جب تک کہ وہ غسل نہ کرے۔ ہاں اگر معذور ہو اور غسل کے عوض تیمم کرنا اسے جائز ہو تو تیمم کر لے، اس کے بعد اس کے پاس اس کا خاوند آ سکتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔